بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نحمدك ونستعينك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، انہیں اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں. معزز و محترم سامعین ذی وقار اور میرے عزیز ساتھیوں، اس وقت پرخطر حالات میں اور نیٹ کی دنیا میں شراب اور جوئے کے آشیانوں میں پڑے ہوئے نوجوانوں سے کچھ مخاطب اور روبرو ہونے کا اس ناچیز کو موقع ملا ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان تمام ناصور کے بارے میں کھل کر کچھ باتیں نوجوانوں کے گوش و گزار کی جائے، تاکہ ہمارا نوجوان دین باطل سے ہٹ کر، شیطان کے راستے سے ہٹ کر رحمان کے راستے پر اور دین متین پر آنے والا بنے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں نوجوانوں کو ایک عظمت کی نگاہ سے دیکھا ہے، نوجوانوں کو ایک رحمت کی نظر ڈالی ہے. نوجوانوں کے ساتھ ایک دین متین کو مضبوط طریقے سے نوجوان کیسے اس دین کو لے کر چل سکتا ہے، اس کے بارے میں قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے رہنمائی فرمائی ہے. احادیث مبارکہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خصوصی طور پر فرمایا کہ وہ کل قیامت کے دن عرش کا سایہ انہیں نصیب ہو. وہ نوجوان جس کے بارے میں قرآن بھی کچھ کہہ رہا ہو، جس کے بارے میں ہمارے نبی بھی ارشاد فرما رہے ہو، وہ نوجوان جوئے اور شراب اور دیگر افیون چرس کے حوالے ہو جائے، اپنی زندگی اپنے جذبات کو شیطان کے حوالے کر دے، یہ اسے زیب نہیں دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ شراب پینا، جوا کھیلنا، قمار بازی کرنا، یہ تمام چیز شیطانوں کے عمل میں سے عمل ہے، لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے. نوجوان ہمارا بھائی ہے، نوجوان ہمارا دوست ہے، نوجوان اس امت کے لیے بہترین سرمایہ ہے. نوجوان ہمارے لیے اور دین کو بچانے کے لیے اس کا ایک بہترین رول رہا ہے، اس کی ایک بہترین کارکردگی رہی ہے، اس کا ایک اہم طریقہ رہا ہے. لیکن ہمارا نوجوان الامان والحفیظ، اللہ ہماری نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. نوجوان ایسا شریعت کو توڑنے والا اور شیطان سے دوستی کرنے والا ہو گیا
اللہ حفاظت فرمائے۔ بہت سارے پیرنٹس ملتے ہیں، والدین ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا بچہ شراب کا عادی ہے، میرا بچہ جوئے کا عادی ہو گیا ہے، میرا بچہ چرس کا عادی ہو گیا ہے، میرا بچہ قمار بازی کرنے لگا ہے، میرا بچہ انجیکشن لے کر اپنے ہاتھوں میں 72 گھنٹے تک سویا رہتا ہے، نشے کے عالم میں سویا ہے۔ جس نوجوان کو اللہ تبارک و تعالی نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت کو بچانے کے لیے اہم کردار والا کہا ہے، اس نوجوان کا عالم یہ ہے کہ وہ نشے کے عالم میں 3 دن تک اپنے بیڈ پر سویا رہتا ہے۔ وہ اپنے جذبات کے ساتھ، اپنے خیالات کے ساتھ، اپنی کمائی کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، جس سے حدیث میں منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جوانی دی ہے۔ آپ کے ایک سجدے کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدے کے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ ہم اپنی قوم کو یہ بتلائیں، اپنے لوگوں کو، اپنے دوست فرینڈ کو یہ بتلائیں کہ دیکھو ہماری زندگی اللہ نے امانت دے رکھی ہے، ہم جوئے اور شراب میں اپنی زندگی کو نہ بہائیں، ہم جوئے اور شراب کی نظر نہ ہو، ہماری زندگی کے اندر ایک انقلابی شریعت پیدا ہو، اور ایسی شریعت پیدا ہو جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلایا، صحابہ کی کھیپ کو تیار کیا۔ آیت نازل ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے صحابہ کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو حرام فرمایا ہے، صحابہ مٹکے توڑ کر بہا دیتے ہیں۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ شراب کے مٹکے مدینے پاک میں ایسے بہ رہے تھے جیسے نالیاں بہ رہی ہیں۔ یہ دین، یہ شریعت، یہ اللہ کی محبت، یہ نبی کا طریقہ، یہ وحی کی عظمت اس نے دل کے اندر داخل فرمائی، یہی قرآن نے، یہی احادیث نے، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ ہم اپنی نوجوانی کو غنیمت سمجھیں، ہم اپنے روپے پیسے کو غنیمت سمجھیں، ہم اپنے جذبات کو غنیمت سمجھیں، اسے غلط یوز نہ کریں، اسے غلط یوز کر کے ہم اپنی زندگی کو ڈسمس نہ کریں، ہم اپنی زندگی کو خراب نہ کریں، ہم اپنی زندگی کو شیطانی وساوس سے ملوث نہ کریں، بلکہ اس سے بچتے رہیں۔ اس سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 3 چیزوں کو کنٹرول میں کر لو، اگر یہ 3 چیزیں آپ کے قابو میں آ گئی تو آپ آسانی کے ساتھ اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت اور اللہ کا یقین دل کے اندر پاؤ گے۔ فرمایا شیخ سعدی نے، جس کو علامہ رومی نے بیان کیا، فرمایا لب پہ بندو چشم بندو گوش بند، گر نبینی نور حق برما بھی خند۔ فرمایا اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو، اپنی آنکھ کا صحیح یوز کرو، اور اپنے کانوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ یہ 3 چیزیں جب قابو میں آئے گی تو ہمارے لیے، ہمیں پتہ ہے کہ زبان سے بھلی بات، اچھی بات کہنی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ نظروں سے بے حیائی اور بے پردگی کی چیز کو، جس سے شریعت نے منع فرمایا ہے، اس کی طرف ہماری نگاہ نہیں جائے گی، ہم غلط میوزک اور گانے کو اپنے کانوں سے نہیں سنیں گے۔ اگر یہ 3 چیزیں آ گئی، فرمایا علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے، نور حق برما بھی خند، اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک نور کو داخل فرمائیں گے، ایسا نور داخل فرمائیں گے کہ وہ خود بخود سوچے گا کہ میرے دل کو اللہ نے اطمینان اور قرار اور سکون دے گا۔ یہ چیزیں نوجوانوں سے آج فوت ہو چکی ہیں۔ نوجوان ہمارے طبقے کا ایک بہترین اثاثہ اور سرمایہ ہے۔ نوجوانوں کی زندگی، ہم چاہتے ہیں کہ وہ شیطانی وساوس سے دور ہو کر رحمان کے طریقے پر آ جائے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اللہ سے نزدیکی پیدا کرے اور شیطان سے دوریاں اختیار کرے، ہم چاہتے ہیں کہ نبی سے محبت کرنے والا بنے، صحابہ سے محبت کرنے والا بنے، بزرگان دین کے طریقے کو اختیار کرے، اور اس سے ہٹ کر جو بھی ہے شیطانی وساوس سے، شراب ہے، چرس ہے، جوا ہے، قمار بازی ہے، نفسانی شیاطین کی جتنی بھی فریبیں اور پروپیگنڈا ہے، اس سے دور رہنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں آئے گی تو نماز پڑھنا آسان ہوگا، ہمارے لیے تہجد پڑھنا آسان ہوگا، ہمارے لیے اخلاق و کردار صحیح ہوں گے، ہمارے لیے لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنے والا ہماری ضمیر بنے گی، ہم لوگوں کا تعاون کرنے والا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا بنے گا۔
میسج اور پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو شیطانی وساوس سے بچائیں اور اللہ کے دین پر ہم جمنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور پورے نوجوانوں کو خصوصی طور پر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔